السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ کے سامنے اصول حدیث کا جو تذکرہ چل رہا تھا وہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے احادیث کی جو 16 اقسام ہیں ان کے متعلق گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ آج آپ کے سامنے میں نے مضطرب کی تعریف بیان کرنی ہے کہ مضطرب کس حدیث کو کہا جاتا ہے، مضطرب حدیث کون سی حدیث شمار ہوتی ہے۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف ہو کہ اس میں آپ ترجیح نہ دے سکیں یا تطبیق نہ دے سکیں تو وہ حدیث مضطرب کہلاتی ہے۔ سند کا اختلاف ہو یا متن کا اختلاف ہو، سند کس کو کہا جاتا ہے، متن کس کو کہا جاتا ہے، یہ بات میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو یا جو بات بیان کرنا مقصود ہو وہ متن کہلاتا ہے۔ جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے، اور اس سے پہلے سند ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند ہے۔ تو سند میں اختلاف ہو یا متن میں اختلاف ہو، پھر اس اختلاف میں آپ ترجیح نہ دے سکیں۔ ترجیح کا کیا مطلب ہے؟ ترجیح کیسے دی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک روایت آئی ہے، اس روایت کے اندر جو عمل بیان کیا جا رہا ہے اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ایک دوسری روایت آ رہی ہے، اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تقاضا کچھ اور ہے، یعنی دونوں میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اب اس اختلاف کو ترجیح کے ذریعے ہم نے حل کرنا ہے، تو ترجیح یوں دیں گے کہ ایک روایت محدثین کے ہاں منسوخ ہے، دوسری روایت محدثین کے ہاں ناسخ ہے، یعنی ایک کا حکم ختم ہو چکا ہے، دوسری کا حکم باقی ہے۔ تو دونوں قسم کی روایات پھر قابل قبول ہوں گی، لیکن ایک پر عمل کیا جائے گا، دوسرے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ترجیح کی ایک صورت ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک روایت پہلے دور کی ہے اور ایک روایت بعد والے دور کی ہے، تو پہلے دور والی روایت کو بیان تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ بعد والے دور کی جو روایت ہوتی ہے اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ پہلے والے دور کی روایت منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، جو بعد میں حکم آیا تھا اب اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مثالیں تو بے شمار ہیں۔ نماز کے اندر چلنے کی اجازت تھی ابتدائے اسلام میں، جب اسلام نیا بتلایا جا رہا تھا، سکھلایا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ احکام آ رہے تھے۔ نماز میں بولنے کی بھی اجازت تھی، سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی، کھانے اور پینے کی بھی اجازت تھی، اور بسا اوقات تو دائیں بائیں جانب دیکھنے کی بھی اجازت تھی، لیکن آہستہ آہستہ نماز میں یہ پابندیاں لگتی چلی گئیں
کہ اب آپ نے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھنا، ادھر ادھر متوجہ بھی نہیں ہونا، کھانا اور پینا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دینا، آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو روایات تو موجود ہیں، ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ ایک ترجیح کی صورت بن جاتی ہے کہ آپ نے پہلے والی روایات کو تسلیم تو کیا، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ وہ اب منسوخ ہیں، ان پر اب عمل نہیں کیا جاتا، وہ قابل عمل روایات نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ترجیح کا، اور جب ترجیح دینا ممکن نہ رہے تو پھر وہ حدیث مضطرب بن جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب ترجیح دینا ممکن ہو تو پھر حدیث مضطرب نہیں ہے، جب ترجیح دینا ممکن نہ رہے تو پھر اسے حدیث مضطرب شمار کیا جاتا ہے کہ اس کے سند یا متن میں ایسا اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکتا۔ یا پھر ایک صورت ہوتی ہے تطبیق کی۔ تطبیق کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ دو قسم کی روایات آئی ہیں، بظاہر دونوں کا جو تقاضا ہے وہ الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پہلے سبق گزر چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو فرمایا۔ روایات موجود ہے نا؟ اور آپ کے سامنے جو آپ کی کتاب کے اندر روایت آئی تھی اس کا مصداق یہ تھا، اس کی مراد یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا یا آگ پر پکی ہوئی چیز کو استعمال کیا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ اب بظاہر متن میں اختلاف ہے، سند میں تو اختلاف نہیں لیکن متن میں اختلاف ہے نا، کہ ایک بات ایک انداز میں بیان کی جا رہی ہے اور دوسری روایت میں بالکل اس کے مخالف بات بیان کی جا رہی ہے۔ اب ان میں تطبیق ہم نے دی تھی، اور تطبیق یوں دی تھی کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ نماز کے لیے اگر آپ کا وضو پہلے سے موجود ہے اور کوئی حدث آپ کو لاحق نہیں ہوئی کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہو یا کوئی حیض و نفاس کا مسئلہ ہو یا کوئی خون نکل گیا ہو، پیپ نکل، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پیشاب اور پخانہ بھی نہ آیا ہو، آپ کا وضو باقی ہے، تو اب آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لی تو آپ کو دوبارہ وضو صلاۃ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا پہلے والا وضو ختم ہو گیا کھانے کی وجہ سے، اب آپ دوبارہ نماز کے لیے وضو کریں گے اور پھر آپ نماز ادا کریں گے، اس کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں جہاں وضو کرنے کا تذکرہ آتا ہے وہاں وضو لغوی مراد ہے کہ صرف ہاتھوں کو دھو لیا، کلی کر لی اور ہلکا سا منہ کے اوپر ہاتھ پھیر لیا، جسے وضو لغوی کہا جاتا ہے، وضو صلاۃ مراد نہیں، یعنی وضو پہلے سے تھا، بہتر یہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ دھو لیے جائے، کلی کر لی جائے اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یوں تطبیق دی گئی کہ پہلے والی روایت میں جہاں وضو کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں وضو صلاۃ نہیں بلکہ وضو لغوی مراد ہے، ہاتھ منہ دھونا مراد ہے، تو یہ تطبیق ہم نے دے دی۔ اور جب اس قسم کی تطبیق بھی ممکن نہ ہو، پھر سند یا متن میں اختلاف آ جائے اور وہ اختلاف حل نہ ہو رہا ہو تو پھر اسے کہا جاتا ہے یہ حدیث مضطرب ہے، کہ ایسا اختلاف واقعہ ہو گیا ہے کہ اب اس اختلاف کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ حدیث مضطرب ہے کہ وہ حدیث جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف آ جائے کہ پھر نہ آپ ترجیح دے سکیں نہ تطبیق دے سکیں، وہ حدیث مضطرب کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث مقلوب۔ حدیث مقلوب اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں بھولنے کی وجہ سے سند یا متن میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو، نسیان کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے سند یا متن میں
تبدیلی ہو گئی. تقدیم کہتے ہیں آگے بڑھ جانے کو، تاخیر کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے کو. الفاظ کی کمی بیشی کا ہو جانا بھولنے کی وجہ سے. اسناد میں، احادیث میں ایسا ہو جاتا ہے کہ راوی سے بھولنے کی وجہ سے کوئی لفظ زائد اس نے بتا دیا، اس کی زبان سے کوئی لفظ زائد نکل گیا، یا کسی لفظ کو وہ بھول گئے. ایک روایت میں اس لفظ کا تذکرہ آ رہا ہے، دوسری روایت میں نہیں آ رہا. اب ظاہر بات ہے یا تو ان کو بھول گیا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، پھر انہوں نے بیان کیوں نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی لفظ کو پہلے بیان کرنا تھا، اس کو بعد میں بیان کر دیا. کسی لفظ کو بعد میں بیان کرنا تھا، اس کو پہلے بیان کر دیا. یہ بھولنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. یا اگر سند کے اعتبار سے بات دیکھی جائے تو ایک راوی کا نام لینا تھا، اس کی بجائے دوسرے راوی کا نام لے دیا. نام ایک راوی کا لینا تھا، نام دوسرے راوی کا لے لیا. تو یہ حدیث مقلوب کہلاتی ہے، جس میں بھولنے کی وجہ سے سند یا متن میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو، یا ایک راوی کی جگہ دوسرا راوی کا نام لکھ دیا گیا ہو، اور یہ بھولنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو. اس میں کوئی جھوٹ والا مادہ یا کوئی چھپانے والا یا فریب والا کام نہ پایا گیا ہو، وہ معاملہ الگ ہو جاتا ہے. پھر یہ بھولنے کی وجہ سے ہے. تو جب بھولنے کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے کسی لفظ کو آپ نے پہلے بیان کرنا تھا، بعد میں بیان کر دیا، کسی کو پہلے بیان کرنا تھا اس کو بعد میں بیان کر دیا، اور جو بعد میں بیان کرنا تھا اس کو پہلے بیان کر دیا. روایت کسی اور بندے سے لی تھی، نام ایک جیسے تھے، بھول کے کسی اور کو مراد لے لیا. یہ حدیث مقلوب کہلاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج آپ کے سامنے جو روایت آئے گی وہ حضرت امام نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے. اب امام نافع رحمہ اللہ کے نام سے دو افراد ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ امام نافع رحمہ اللہ کے نام سے، اور دونوں تابعی ہیں. ایک کی کنیت ہے ابو سعید نافع بن سرجس، جن کا تذکرہ آج کی روایت میں آ رہا ہے، اور ایک نافع ہیں جن کی کنیت ہے ابو عبداللہ. دو نافع ہیں، دونوں تابعین ہیں. تو آج جو آپ کے سامنے روایت آئے گی اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے. بعض حضرات کا اس میں خیال ہے، بعض کہتے ہیں نافع وہ والے نہیں بلکہ وہ والے مراد ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں وہ والے نہیں وہ والے مراد ہیں. تو ایسا ہو جاتا ہے روایات میں. البتہ یہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے اس سند کے حوالے سے، اس روایت کے حوالے سے جو آج آپ کی کتاب میں آ رہی ہے. اس کو آپ حدیث مقلوب نہیں کہیں گے، اس لیے کہ صرف حافظ ابن حبان رحمہ اللہ ہی اس کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں. باقی تقریباً تمام کے تمام محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ وہ امام نافع وہ ہیں جن کی کنیت ابو سعید ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. ان کا تذکرہ میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. بہرحال تو یہ حدیث مقلوب ہے جس میں بھولنے کی وجہ سے سند میں تبدیلی ہو جائے، یا ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کا نام استعمال ہو جائے. پھر آگے ہے حدیث مصحف. وہ حدیث ہے جس میں صورت خطی باقی رہنے کے باوجود نقطوں، حرکتوں اور سکونوں کے بدلنے کی وجہ سے تلفظ میں غلطی آ جائے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک نقطہ اوپر کی بجائے نیچے لگ جائے تو کلام عرب میں الفاظ بدل جاتے ہیں. حرکتیں بدل جائیں، حرکتیں کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو. یہ بدل جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں تو الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ پہ حرکت نہیں تھی، آپ نے وہاں حرکت بیان کر دی، وہاں تو حقیقت میں سکون تھا، کوئی حرکت موجود نہیں تھی. تو یہ جو الفاظ تو ویسے ہی لکھے ہوئے ہیں جیسے لکھے جانے چاہیے تھے، الفاظ ویسے ہی لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے میں تبدیلی آ گئی. اب ظاہر ہے جس نے اس کو جس انداز میں پڑھا اسی انداز میں پھر اس کا معنی بھی بیان کرے گا. تو یوں بھی کبھی غلطی واقع ہو جاتی ہے کہ نقطوں کے بدلنے کی وجہ سے، حرکتوں اور سکونوں کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے
الفاظ کی ادائیگی میں غلطی آ جاتی ہے۔ جب کبھی حدیث پاک میں اس قسم کا معاملہ ہو جائے تو اس حدیث کو حدیث مصحف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ کی حرکتوں کی تبدیلی، لفظی اعتبار سے بولنے کے اندر فرق آ جائے، لکھنے میں ویسے ہی ہے جیسے اصل حدیث پاک کے اندر جملہ لکھا ہوا ہے، لکھنے میں تبدیلی نہیں ہے، پڑھنے میں تبدیلی آ گئی۔ اب ظاہر ہے پڑھنے میں تبدیلی آئے گی تو معنی بھی بدلے گا نا، مفہوم بھی بدل جائے گا، ساری چیزیں بدل جائیں گی، اور کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی۔ تو اس لیے ایسی روایت کو حدیث مصحف کہا جاتا ہے۔ اور پھر 16ویں قسم ہے جسے کہا جاتا ہے مدرج۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں کسی جگہ راوی اپنا کلام داخل کر دے، اپنی بات بیان کر دے۔ روایت کو بیان کر رہے تھے، روایت کو بیان کرتے کرتے اپنی بات بھی کہہ دی، پڑھنے والے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا یہ جملہ جو بیان کیا گیا یہ حدیث پاک کا جز ہے، حدیث پاک کا حصہ ہے، حالانکہ وہ حدیث پاک کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھار روایات میں اس قسم کا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ راوی اپنی بات کو بیان کر دیتے ہیں حدیث پاک کے ساتھ ہی، پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، حالانکہ وہ حدیث پاک کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ چیز آگے نقل ہو جاتی ہے، تو پھر جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ فلاں کتاب میں یہ عبارت موجود نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی کا اپنا کلام ہو سکتا ہے۔ چلو ذرا تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں راوی نے اپنا کلام تو بیان نہیں کیا۔ پھر جب تحقیق کی جاتی ہے، اسماء الرجال والے حضرات محدثین وہ تحقیق بیان کرتے ہیں، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ان کی اپنی بات تھی، لیکن انہوں نے بیان ساتھ ہی کر دی، لکھ دی، تو یوں گمان ہونے لگا پڑھنے والوں کو یہ حدیث پاک کا حصہ ہے۔ تو جب کبھی اس قسم کا معاملہ ہو جائے کسی حدیث کے ساتھ تو اس حدیث کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے 16 اقسام آپ کے سامنے بیان کی ہیں راویوں کی صفات کے اعتبار سے، صفات روات کے اعتبار سے یہ احادیث کی 16 اقسام بنتی ہیں، جن کی تعریفات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ اگر کسی کا ان کے بارے میں کوئی سوال ہو یا کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس حوالے سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب انہیں عرض کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں کتاب کی جانب۔ آج ہمارا باب ہے باب الرجل والمرأة یتوضعان من اناء واحد۔ باب الرجل والمرأة یتوضعان من اناء واحد۔ کیا معنی؟ کہ مرد اور عورت کا ایک ہی برتن سے وضو کرنا۔ باب الرجل والمرأة، باب ہے مرد اور عورت کے بارے میں، یتوضعان وہ دونوں وضو کریں، من اناء برتن سے، انا برتن کو کہا جاتا ہے، واحد ایک ہی برتن سے، دونوں کا وضو ایک ہی برتن سے ہو رہا ہو، تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیں روایت کے الفاظ دیکھیں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم کان الرجال والنساء یتوضؤون جميعا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم کان الرجال والنساء یتوضؤون جميعا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناء واحد۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت امام نافع کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ مرد اور عورتیں یعنی میاں بیوی، یہاں مرد الرجال والنساء سے مراد
ایسا نہیں ہے کہ جو مرد بھی کسی عورت کے ساتھ مل کے وضو کرنا چاہے، نہیں بھئی، ایسی بات نہیں۔ مرد اور عورت سے مراد ہے میاں اور بیوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھے ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر بیان کی امام نافع رحمہ اللہ کے حوالے سے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بیان کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں مرد اور عورتیں یعنی میاں بیوی ایک ہی برتن میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی لا باس بأن يتوضأ المرأة وتغتسل مع الرجل من اناء واحد ان بدأت قبله او بدأ قبلها وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کہ عورت وضو اور غسل اپنے مرد کے ساتھ ایک ہی برتن میں کر لے، خواہ مرد عورت سے پہلے پانی لے لے یا مرد عورت سے پہلے پانی لے لے۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، یہی ان کا مذہب ہے۔ اب اس روایت کے اندر حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی جو بات بیان کی ہے، حدیث بیان کی ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مرد اور عورت اگر اکٹھے ایک ہی برتن سے وضو یا غسل کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اکٹھے کرنا چاہیں ایک ہی وقت میں، دونوں کا ہاتھ ایک ہی وقت میں برتن میں جا رہا ہو، یہ بھی جائز ہے۔ مرد کا پہلے جائے عورت کا بعد میں جائے، یہ بھی جائز ہے۔ عورت کا پہلے داخل ہو مرد کا بعد میں ہاتھ داخل ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ ساری صورتیں جائز ہیں۔ اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے واضح انداز میں بیان کر دیا۔ البتہ یہ ایک ہی روایت ہے جس کو امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے یہاں بیان کیا، اور اس حدیث پاک کی سند میں حضرت امام نافع رحمہ اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ البتہ امام نافع رحمہ اللہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں آج آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے مزید روایات بیان کرنا چاہتا ہوں جن روایات سے یہ بات ثابت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورت ایک ہی برتن سے وضو یا غسل کر لیا کرتے تھے۔ ایسا کرنا کسی قسم کا کوئی بھی حرج واقع نہیں کرتا، کیونکہ اس میں بہرحال اختلاف موجود ہے کچھ ائمہ کا، جو فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کو یوں معاملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے مرد کا غسل تو ہو جاتا ہے عورت کا نہیں ہوتا، یا اس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو میں کچھ مزید روایات آپ کے سبق میں لانا چاہتا ہوں جس سے مسئلہ آپ کے سامنے اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت امام نافع رحمہ اللہ کے حالات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نام ہے نافع بن سرجس، یہ جیم کی کسرہ کے ساتھ ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، اور یہ نیشاپور کے علاقے کے رہنے والے ہیں، نیشاپوری ہیں، جہاں سے امام مسلم رحمہ اللہ کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ بھی نیشاپوری ہیں، ٹھیک ہے، کابل کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو یہ غزوات میں بطور غنیمت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے تھے، غنیمت کے مال میں آئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت جس کو مل جائے تو وہ پھر کیا بنتا ہے؟ وہ امام نافع بنتا ہے، علوم میں مہارت حاصل کی، امام بن گئے۔ فرماتے ہیں خدمت ابن عمر 30 سنتن، میں نے ابن عمر کی 30 سال تک خدمت کی، 30 سال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرمایا کرتے تھے لقد من اللہ علینا بنافع، اللہ تعالیٰ نے نافع دے کر ہمیں نافع دے کر ہم پر احسان فرمایا، نافع کے ذریعے سے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں نافع دے دیا۔
ایسا آقا اور ایسا غلام ہو تو دنیا میں جینے کا انسان کو لطف اور مزہ آ جاتا ہے کہ آقا اپنے غلام کے بارے میں کیا جملے فرما رہے ہیں اور غلام اپنے آقا کے بارے میں کیا جملے فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں 30 سال تک میں نے خدمت کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آزاد کر دیا، دراہیم کے بدلے میں آزاد کیا تھا، وہ دراہیم بھی خود ہی دیے تھے کہ بھئی تمہیں میں یہ دراہیم ہدیہ کرتا ہوں، مجھے واپس کر دینا، اس کے بدلے میں تمہیں آزادی دیتا ہوں۔ انہوں نے وہ دراہیم دیے، 30,000 دراہیم تھے، جس کے بدلے حضرت امام نافع رحمہ اللہ کو آزادی ملی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس جب درہم اپنے پاس دیکھے تو اللہ کے راستے میں ان کو صدقہ کر دیا، کہنے لگے کہیں یہ دراہیم مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیے، غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ کیوں؟ مقصد حاصل ہو چکا تھا، وہ امام بن چکے تھے۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی یہ روایت آئے عن نافع عن ابن عمر، یہ روایت 100% درست ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہتا، کوئی کلام اس روایت میں باقی نہیں رہتا جب سند میں یوں آ جائے عن نافع عن ابن عمر۔ تو اسی طرح کی روایت حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے یہاں اپنی کتاب میں بیان کی۔ بہرحال ان کی وفات ہے 117 ہجری میں 117۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے ان کو مصر میں بھیجا تھا، امام نافع رحمہ اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں طرز زندگی سکھلانے کے لیے، مسلمانوں کے لیے راہبر و رہنما کے طور پر ان کو وہاں بھیجا تھا۔ ان کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں امام نافع کے شاگرد ہیں۔ اتنے بڑے بڑے تابعین حضرت امام نافع رحمہ اللہ کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے بیٹھے ہیں، حدیث پاک حضرت امام نافع سے حاصل کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خیر، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام امام نافع ہیں۔ اب آ جائیں ان روایات کی جانب جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الحجری المصری الطحاوی نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب ہے شرح معانی الآثار، اس کا سکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہاں وہ باب قائم کرتے ہیں، باب سوری بنی آدم، سور کہتے ہیں جھوٹے کو۔ آپ نے پانی پیا ایک گھونٹ، جس گلاس میں آپ نے پیا وہاں پانی بچا ہوا ہے، وہ کوئی اور پی لے، ٹھیک ہے؟ کسی کے بچے ہوئے پانی کو یا بچی ہوئی چیز کو استعمال کرنا، یہ سور کہلاتا ہے۔ تو بنی آدم، انسانوں کے سور کا حکم کیا ہے، جھوٹے کا حکم کیا ہے، اس بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، پھر اس میں احادیث بیان کی، اور کئی ایک احادیث امام طحاوی رحمہ اللہ نے وہاں پہ بیان کی۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے روایت آ رہی ہے، پہلی یا دوسری لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسری لائن میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عن شعبة عن عاصم عن معاذة امرأة عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت ذکر کی۔ اچھا، اسی روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں بھی بیان کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن النسائی میں بھی یہ روایت بیان کی، مسند احمد میں بھی موجود ہے، السنن القبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ تو کئی ایک کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغتسل من اناء واحد، ہم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک ہی برتن سے میاں بیوی کا غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے آئی، اگلی دیکھیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِأَسْنَادِهِ مِثْلَهُ۔ حضرت امام عاصم نے اپنی اسناد کے ساتھ یہی روایت بیان کی، سند مختلف ہو گئی تو یہ دو روایات بن گئیں۔ اگلی روایت دیکھیں۔ وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابو عبد الرحمن بن المقري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها وعنهم مثله۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عروہ سے روایت کو بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت بیان کی، کنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغتسل من اناء واحد، کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ وبه قال حدثنا یونس قال انا ابن وهب ان مالکا حدثه عن حشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ مثلہ۔ یہ حضرت ہشام کی روایت ہے جو حضرت امام عروہ سے انہوں نے بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت بیان کی کہ انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغتسل من اناء واحد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی روایت دیکھیں۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی بکر بن حفص عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم مثلہ۔ یہ ابو بکر بن حفص کی روایت ہے جو حضرت عروہ سے انہوں نے سنی، اور انہوں نے حضرت عائشہ کے واسطے سے یہ روایت بیان کی۔ روایت کے الفاظ وہی ہیں جو پہلے آپ کے سامنے آ گئے۔ اگلی روایت دیکھ لیں۔ حدثنا علی بن معبد قال حدثنا یعلی بن عبید عن حریث عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم مثلہ۔ یہ حضرت امام عروہ نے حضرت شعبی نے امام مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ روایت بیان کی، اس کی سند میں بھی مختلف الفاظ آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مزید روایت بن گئی۔ وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصیب بن ناصح قال حدثنا وہیب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن امہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم مثلہ۔ حضرت منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ سے یہ بات سنی، ان کی والدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی روایت بیان کی، جس کے الفاظ آپ کے سامنے آ چکے۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی روایت دیکھیں۔ وبه قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوهبی قال حدثنا الشیبان عن یحیی بن ابی کثیر قال اخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن عن زینب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ حضرت سلمہ بن عبد الرحمن وہ حضرت زینب سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ یہ زینب بنت ام سلمہ ہیں، اور ام سلمہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا، اور یہ حضرت ام سلمہ والی روایت مسلم میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، دارمی میں بھی موجود ہے، سنن الکبریٰ امام بیہقی والی اس میں بھی موجود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی روایت دیکھیں۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمر بن دینار عن جابر بن زید
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال اخبرتنی میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم انہا کانت تغتسل ہی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں بھی اس روایت کو بیان کیا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں اس روایت کا تذکرہ کیا، سنن نسائی میں امام نسائی نے یہ روایت بیان کی۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد۔ حضرت امام اسود فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے یہ روایت سنی، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ اگلی روایت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِ قال حدثنا رباح بن ابی معروف عن عطاء عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم مثلہ۔ یہ حضرت عطا رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ وبه قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال انا سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن الحرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى سلمة عن سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من مركن واحد نفيز على أيدينا حتیٰ ننقیہا ثم نفیز علینا الماء۔ حضرت امام ناعم جو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ روایت سنی، وہ بیان کرتی تھیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرکن ایک ہی ٹب سے غسل کیا کرتے تھے۔ ہم پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی بہا کر ان کو صاف کرتے، پھر ہم اپنے اوپر پانی ڈالا کرتے تھے۔ کتنی واضح روایت ہے۔ تو ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل فرمایا کرتی تھیں، اور اس غسل کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج واقع نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی روایات دیکھیں، وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ وہی روایت ہے، لیکن اس روایت کو حضرت عثمان بن عمر نے امام شعبہ رحمہ اللہ کی سند سے بیان کیا، روایت کے الفاظ وہی ہیں، تو ایک روایت کا مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک آخری روایت دیکھ لیں، وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبہ عن عبد الله بن جابر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من الاناء الواحد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی ایک عورت، نام انہیں معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ازواج میں سے ہی کوئی عورت موجود تھی، ایک ہی برتن سے وہ غسل فرما رہے تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی روایت دیکھ لیں، روایات تو اور بھی ہیں، ایک روایت مزید دیکھ لیں۔
وبه قال حدثنا عبد الوهاب عن أسامة بن زيد عن سالم عن صبية الجهنية قال وزعم أنها قد أدركت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد۔ حضرت صبیہ جوہنیہ وہ بیان کرتی ہیں کہ امام سالم رحمہ اللہ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عورت ہیں صبیہ، ان عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا تھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ وہ یہ بات بیان کر رہی ہیں کہ وضو کے لیے ایک برتن میں میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے آ رہے تھے جا رہے تھے، یعنی کبھی میرا ہاتھ داخل ہوتا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر کبھی میرا ہاتھ جاتا اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں ہم وضو کر رہے تھے۔ تو ان روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر مرد اور عورت مراد میاں اور بیوی ہیں یا محرم رشتہ دار ہیں کہ جن کا آپس میں بیٹھنا پردے کے بغیر حجاب کے بغیر بیٹھنا درست ہو، وہ اگر ایک ہی برتن سے غسل تو ظاہر ہے نہیں کر سکتے سوائے میاں اور بیوی کے، لیکن اگر وضو کرنا چاہیں تو وضو کرنے کی اجازت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد تو باوضو ہو جائے، وہ طہارت حاصل کر لے گا، عورت ناپاک رہے گی یا عورت بغیر وضو کے رہے گی، ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس پر گواہی دے رہی ہیں، شہادت دے رہی ہیں۔ البتہ جن ائمہ کے نزدیک یہ بات ہے، مثال کے طور پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہیں یا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں یا دیگر حضرات ہیں، وہ یہ بات بیان کرتے ہیں اور ان کے پاس ان کے دلائل بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جانب سے یہ بات بیان کرتے ہیں، وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ عورت کے لیے مرد کا بچا ہوا پانی جائز نہیں ہے اور مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا پانی جائز نہیں ہے، لیکن ایک صورت وہ بھی نکالتے ہیں جب دونوں ساتھ ساتھ ہوں، جب دونوں ساتھ ساتھ ہوں، دونوں کے ہاتھ اکٹھے پانی کے اندر داخل ہو رہے ہوں، تو ایک صورت میں وہ بھی انہی علماء کے ساتھ ہیں۔ البتہ یہ ان کا جو مذہب ہے، جن روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان کے جوابات بھی بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ بہرحال میں اس اختلاف کی جانب اشارہ نہیں کرنا چاہتا، تفصیل کے ساتھ اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے مذہب کی روایت آپ کی کتاب کے اندر بھی آ گئی اور اسی روایت کے حساب سے میں نے کئی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ازواج مطہرات کے ساتھ جو تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس سے یہ بات اچھے طریقے سے روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ مرد اور عورت کا ایک ہی برتن سے وضو کرنا یا غسل کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے، احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔